السلام علیکم۔ آج ہم قرآن سورہ البقرہ آیت نمبر 105 کے بعد سے بسم اللہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے شروعات سے قرآن کو نہیں سمجھا ہے تو بے شک آپ پلے لسٹ میں جا کے قرآن کی ہر آیت کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آیت نمبر 106 سے بسم اللہ کریں گے۔ اور جو بھی آیتیں ہم نازل کرتے ہیں اگر وہ بدل دی جاتی ہے یا بھلا دی جاتی ہے تو ہم اس سے بہتر ایک آیت لاتے ہیں اور اس کے جیسی ہی لاتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھ سکو کہ اللہ ہر شے میں قادر ہے۔ آیت نمبر 107۔ اور کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کا سب کچھ ہے جو بھی دھرتی اور آسمانوں میں ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، یعنی کہ نہ ہی تمہیں کوئی بچانے والا ہے، نہ ہی تمہارا کوئی حفاظت کرنے والا ہے، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ آیت نمبر 108۔ اور کیا تم بھی اپنے نبی سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھا تھا؟ سوال یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو روبرو کریں۔ تو جو بھی اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کرتا ہے بے شک وہ گمراہ ہو چکا ہے صحیح راستے سے۔ آیت نمبر 109۔ اور بہت سے لوگ اہل کتاب میں یعنی کہ یہودی اور عیسائیوں کا ذکر ہے، وہ اس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے رستے سے بھٹکا دیں، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں، کیونکہ یہ اپنے آپ میں ہی تم سے حسد کرتے ہیں، حتیٰ کہ سچ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکا ہے اور ان تک پہنچا دیا گیا ہے، پر انہیں معاف کر دو، اور اللہ جو ہے وہ اپنے حکم کو تمہارے سامنے لاتا ہے، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر شے میں قادر ہے۔ آیت نمبر 110۔ اور اپنی صلاح کو قائم کرو، زکوٰۃ کو عطا کرو، اور جو بھی تمہارے لیے اچھا ہے، جو بھی نیکی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اپنے لیے آگے بھیجو، اور تم پاؤ گے کہ وہ اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 111۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی یہودی اور عیسائی نہیں ہوگا وہ تو جنت میں داخل ہونے ہی والا نہیں ہے، یہ تو اپنے ہی حساب سے چلتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر یہ صحیح میں سچ بولتے ہیں تو ثبوت سامنے لے کے آئیں۔ آیت نمبر 112۔ اور ہاں، جو بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے یعنی کہ اسلام کو مانتا ہے، اور جو بھی محسن یعنی مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاتا ہے، تو وہ یہ جان لی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا پورا اجر ملے گا، اور اس شخص پہ نہ ہی کسی طریقے کی کوئی برائی آئے گی، یعنی نہ ہی وہ غمگین ہوگا اور نہ ہی اس پہ کسی طریقے کا خوف بنا ہوگا۔ آیت نمبر 113۔ اور پھر یہودی کہتے ہیں عیسائیوں سے کہ تم تو کچھ نہیں مانتے ہو، یعنی کہ تم تو صحیح دین سے بھٹک گئے ہو۔ اسی طریقے سے عیسائی بھی یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی کچھ بھی مانتے ہو، یعنی تم بھی صحیح دین میں نہیں ہو، حتیٰ کہ یہ دونوں کتابوں کو پڑھتے ہیں اور دونوں کتابوں کے ہر لفظ کو پڑھتے ہیں، پر یہ جانتے نہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے بیچ اچھا خاصا جو ہے حساب لے گا کہ یہ کس چیز کو بدلا کرتے تھے۔ آیت نمبر 114۔ اور ان میں سے کون سب سے زیادہ ناانصاف ہے؟ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر بھی نہ ہو اور اللہ کی شان بھی بیان نہ ہو، اور کیا یہ اپنی ہی بربادی کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ اور ایسے لوگ کا آنا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جائز نہیں سوائے کہ وہ سہمے ہوئے ہوں، کیونکہ ان کے لیے اس دنیا میں تو برائی ہے ہی ہے، پر آخرت میں بھی ان کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ آیت نمبر 115۔ اور جو بھی مشرق اور مغرب میں ہے یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور جہاں بھی تم اپنے چہرے کا رخ کرو گے وہاں پہ تم اللہ تعالیٰ کو ہی پاؤ گے، بے شک اللہ ہر چیز کے لیے تمہارے لیے
سفیشینٹ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے ہر ایک چیز کے لیے کافی ہے، اور اپنی مخلوق کے لیے کافی ہے، اور اپنی مخلوق کی ساری جو ضرورتیں ہیں ان کو جانتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والی ہے۔ آیت نمبر 116۔ اور وہ یہودی اور عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک بیٹا چنا ہے، معاذ اللہ، شان ہو اللہ کی اس سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت اونچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے بہت اعلیٰ ہے، اور نہیں جو کچھ بھی جنت اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ کا ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتے ہیں ان کی عبادت میں۔ آیت نمبر 117۔ اور اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، اور جب بھی وہ کسی مسئلے کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے یا کسی معاملے کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے اسے کن، یعنی کہ ہو جا، اور وہ چیز حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 118۔ اور جن لوگوں کو کوئی علم نہیں ہوتا وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اللہ ہم سے سامنے آ کے بات کرے اور ہمارے سامنے ایسا ہی کوئی نشانی لا کے کھڑا کرے۔ تو ان سے کہہ دو کہ ان کے دل جو ہے وہ بالکل ایک جیسے ہیں، اور ان کے دلوں کو ایک جیسا بنا دیا گیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے صاف ثبوت ہونے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور ان کے پہلے بھی لوگ اسی کی طرح کے لفظ کو دہرایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 119۔ اور بے شک ہم نے تمہارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچ کے ساتھ، یعنی اسلام کے ساتھ، ایک خوشخبری کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی کہ اگر تم مومن ہوتے ہو تو تمہیں جنت ملے گی، اور ساتھ میں ایک دھمکی کے ساتھ بھی بھیجا ہے کہ اگر تم کفر کرتے ہو تو تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، اور تم بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے جو کہ آگ کے بھاگیدار ہیں، یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جہنمیوں کا جو ہے حساب نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور کبھی بھی نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی تم سے راضی ہونے والے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک تم ان کے دین میں ایمان نہیں لے آتے۔ اور بے شک جو ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے جو اسلام کی ہے، اور یہی تمہارے لیے صحیح ہدایت ہے۔ اور تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تم یہودی اور عیسائیوں کی چاہ ملانے لگے، حتیٰ کہ تمہارے پاس قرآن سے علم آ چکا ہے، تو پھر تم نے اللہ کے خلاف نہ ہی کوئی ولی پانا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار پانا ہے، یعنی کہ نہ ہی تمہارا کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ اگر آپ کو یہاں پہ کسی بھی آیت پہ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا کوئی آیت آپ کو غلط لگتی ہے یا ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کمنٹ باکس پہ یہ لکھ سکتے ہیں، آپ کو آیت اچھے سے تفسیر سے سمجھا دی جائے گی اور آپ کے لیے آسانی سے اور زیادہ ایلیبوریٹ کر دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔